لازمی نہیں ہے اب دعا کریں فوری اس کا نتیجہ مل جائے. اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہم نے مانگ لیا, ہم نے چھوڑ دیا, ہم بھول سکتے ہیں. وما کان ربک نسیا, اللہ نہیں بھولتا میرے بندے نے مجھ سے کب کیا مانگا. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سیدنا سعد سے کہا تھا کہ سعد اپنا کھانا حلال کر, تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ. یعنی اگر حلال کماؤ گے, حلال کھاؤ گے, تو اللہ تمہاری ہر دعا کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو تھوڑا کھا لے لیکن حلال کھا لے. اس کے بعد تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ مسجد میں داخل ہو گئے, انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے, اللہ منو معاف کر دے, منو معاف کر دے. ہو گیا. نبی علیہ السلام نے کہا تم نے بہت جلدی کی ہے, دعا کے معاملے میں تم نے بہت جلدی کی ہے, دعا کا یہ طریقہ نہیں ہے. آگے بھی دعا کیسے کرنی فرمایا, سب سے پہلے جب تم دعا کے لیے بیٹھو اللہ کی حمد و ثنائیں بیان کرو, جتنی کر سکو اللہ کی تعریفیں بیان کرو, جو اللہ نے, جو اللہ کی شان جو تم کر سکتے ہو اللہ کی حمدیں بیان کرو, جتنی بھی اس کی تعریف کر سکتے ہو. اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھو. درود پڑھنے کے بعد اب تم اللہ سے کوئی دعا کرو گے, اللہ تمہاری دعا قبول کر دے گا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات ہے, ہمارا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا, دعا مانگتے ہوئے مجھے 20 سال ہو گیا, 30 سال ہو گیا. میں نے بھی حدیث بیان کی, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہے پورے یقین سے کرنی ہے کہ اللہ میری دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ کرتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو, میں آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا, ربی ابنی من الصالحین. اللہ نے یہ دعا قبول کر کی جب عمر ختم ہو گئی, 86 سال کی عمر غالباً 80 سال سے اوپر, تب جا کے دعا قبول ہوتی. اور شیطان کہتا ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون, اللہ مجھے قیامت تک کے لیے ٹائم دو. اللہ کہتا ہے انک من المنظرین, جو دے دیا. اب اندازہ کریں یہ اللہ رب العزت جس کی دعا جب چاہے اس کو اس کا سمجھ دینا شروع کر دے. ابلیس کو فوری مان لیا, ابراہیم کو کب مانا 80 سال کے بعد. زکریا نے دعا کب مانگی بڑھاپے میں. سیدنا ایوب بیمار ہوئے 10 سال 12 سال جتنے بھی مختلف آیتیں ملتے ہیں بیمار نے, ایک عرصے کے بعد اللہ نے دعا قبول کی اور ان کو شفا دی. یعقوب علیہ السلام بیٹے سے 17 سال تک جدا رہے یوسف علیہ السلام سے. دیکھو دعائیں کرتے رہے اللہ سے, اللہ نے 17 سال کے بعد اس کا صبر دیا. لازمی نہیں ہے اب دعا کریں فوری اس کا نتیجہ مل جائے. اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہم نے مانگ لیا, ہم نے چھوڑ دیا, ہم بھول سکتے ہیں. وما کان ربک نسیا, اللہ نہیں بھولتا میرے بندے نے مجھ سے کب کیا مانگا تھا, اللہ نہیں بولتا, ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ سے جب دعا مانگے اس کے 3-4 انداز ہو سکتے ہیں قبولیت کے. نمبر 1 ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعا فوری قبول کر لے, اس کا آپ کو صبر دے. نمبر 2 ہو سکتا ہے اللہ اس دعا کے بدلے آپ کو کسی بہت بڑی آفت سے بچا لے. نمبر 3 ہو سکتا ہے اللہ اس دعا کے بدلے اس دعا کا بدلہ آپ کو نہ دے, آپ کی اولاد تک منتقل کر دے. نمبر 4 ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو آپ کے لیے محفوظ کر لے اور قیامت کے دن کوئی آپ کا گناہ رکاوٹ بن کے جنت میں جانے سے اللہ اس دعا کی وجہ سے آپ کے اس گناہ کو معاف کر دے, آپ کو جنت کا داخلہ دے دے. اس لیے اللہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. اگلی بات وہ سمجھ فرمائیے گا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دعا کرتا ہے اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے, اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا. اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے ہمارا یہ حال ہوتا ہے, ہم مسجد میں آتے ہیں این نماز سے آتے ہیں, اذان کے بعد اقامت سے پہلے اس ٹائم میں اللہ دعا رد نہیں کرتا. نمبر 2 نبی السلام فرماتے ہیں جب انسان آب زمزم پیتا ہے اس دوران کوئی بھی نیت کرتا ہے اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے. نمبر 3 نبی السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے سجدے میں, تو اکثر لوگ دعا اللہ سے کثرت سے دعا کیا کریں, کیونکہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اللہ وہ دعا رد کرتا ہے. نمبر 4 نبی السلام فرماتے ہیں جب آپ تشہد میں ہوتے ہیں تشہد کی تمام دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے, تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے. اس لیے ان اوقات. اور 5ویں چیز سیدنا جابر بن عبداللہ کی روایت سے ہے کہ اللہ بدھ والے دن ظہر سے لے کے عصر تک, بدھ والے دن ظہر سے لے کے عصر تک کا جو ٹائم ہے اس میں بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. اور یہ وہ ٹائم ہے جس کے اوپر بہت سارے سلف صالح
صالحین کا عمل بھی ہے کہ وہ بدھ کے دن کا انتظار کرتے، زور کے بعد سے لے کے عصر تک اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے دعا کرنے. اگلی چیز دعا کا کن انداز میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. آخری بات پیارے بھائی غور سے فرمائیے گا کہ کس انداز میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے بھی تمام انبیاء کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر نبی نے اپنی چھوٹی چھوٹی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کیا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میرے سے آدمی جوتے کا تسمہ بھی چاہیے اللہ سے مانگا. جوتے کا تسمہ حالانکہ کی ہوتا کچھ نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی روٹی اللہ سے مانگ رہی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا پریشان ہے، اللہ سے دعا کرتے یا نوح رب قال رب ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، حالانکہ بوڑھے ہو گئے. زکریا علیہ السلام کو اپنے میں جا کے اللہ سے بیٹا منگا دے دیا اللہ نے. انداز کیا ہونا چاہیے غور کیجیے گا. نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا کرنے کے کچھ انداز بھی بتائے ہیں اور ہمیں یہ بات آثار بھی ملتی ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ نبی اسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ، اس کے گناہ بڑے تھے، بڑا گناہ گار تھا. گناہوں کی وجہ سے قوم نے بستی سے باہر نکال دیا. جب قوم نے بستی سے باہر نکال دیا، وہ ایک جگہ پہنچا، وہاں جا کے اس نے زندگی بسر کرنا شروع کر دی. تھا تو وہ اللہ کا باغی، تھا تو نافرمان، زندگی اس نے بسر کرنا شروع کر دی. لیکن کیا ہوا، ایک دن ایسا ہوا وہ بیمار پڑ گیا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا. اس کو یقین ہو گیا اب میری موت کا وقت قریب آ گیا. اب اس نے کوئی بھی اپنا ساتھی رفیق نہیں پایا کہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے. وہاں اس نے اللہ نے دعا کی. اس کے پتہ الفاظ کیا تھے؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. غور کیجیے گا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ اگر تو مجھے عذاب دے گا نا تو تیری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانا. اگر تو مجھے معاف کرے گا تیری بادشاہت میں کمی نہیں آ جانی. اللہ مجھے معاف کر دے. اس نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اللہ نے معاف کر دیا. اور معاف کرنے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں نبی موسیٰ فلاں مقام پہ میرا ایک ولی ہے، میرے ولیوں سے ایک ولی ہے، وہ وہاں پہ بڑا ہوا ہے، اپنی امت کے گناہ گاروں کا ساتھ لو، وہاں جا کے اس کی نماز جنازہ ادا کرو، میں نماز جنازہ ادا کرنے والوں کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ نکلو بھائی، اللہ نے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، نکلو. وہاں پہنچے، لوگوں نے چہرہ دیکھا، موسیٰ یہ تو وہ بندہ ہے جسے ہم نے بستی سے باہر نکالا گناہوں کی وجہ سے، آپ کے اللہ کا ولی ہے. اللہ نے کہا بندہ تو وہی ہے. اس کے دعا کے الفاظ بڑے پیارے تھے، مجھے اتنے پسند آئے، میں نے اس کے گناہ میں معاف کیے، اس کو اپنے ولیوں میں شامل بھی کیا، اس کا جنازہ پڑھنے والوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان بھی کیا. ایک چیز. دوسری چیز، سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ان کا ایک ساتھی ہے طاؤس یمانی. وہ کہتا ہے کہ زین العابدین جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ جب بھی دعا کرتے اللہ دعا راضی نہیں کرتا تھا. مجھے خیال آیا، میں دیکھا سی کہ الفاظ نال دعا کر دے اللہ راضی نہیں کرتا، تو میں نے کان لگا کے ایک بار سن لیا. تو وہ دعا کرتے اللہم ان عبیدک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک، مسکینک بفنائک. اپنے آپ کو بالکل حقیر رکھ کے، اپنے آپ کو بالکل گرا کے اللہ کے سامنے گرانا ہے. کیسے؟ اللہ تیرا حقیر سا بندہ، اللہ تیرے فقیر سا بندہ، تیرے در کا سوالی، اللہ تیرے در پہ حاضر ہو گیا، تو مالک میری دعا کو قبول کیے بغیر مجھے راہ سے لٹانا نا. تو اس یمانی کہتی ہیں میں نے یہ الفاظ یاد کر لیے. اس کے بعد میں نے جب بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا کو رد نہیں کی. پھر نبی علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ کو کلمات یاد کروائے، ہمیں تو یاد کرنے چاہیے وہ والے کہ میرے صحابہ پڑھا کرے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الکتاب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور حزنی وجلاء حزنی وذهاب ہمی. اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو دعا یاد کرو ان تجعل القرآن ربیع قلبی وذهاب ہمی وجلاء حزنی. میرے صحابہ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو. کیسے؟ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدی کا، میری پیشانی تیرے سامنے ہے، میں عاجز ہوں، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. اگلے الفاظ اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک. ہم تو کہتے ہیں نا کہ آدم نے اللہ کو نبی علیہ السلام کے وسیلے سے پکارا، اور رسول اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، فرمایا اللہ کو پکارو اس کے نام کے وسیلے کے ساتھ. اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر اس نام کے ساتھ، اس وسیلے کے ساتھ
هو لك سميت به نفسك، جو تو نے اپنا نام رکھ لیا، اول انزلته فی کتابک، تیرا ہر وہ نام جو قرآن میں، تورات میں، انجیل میں نازل ہو گیا، اول لمته احد من خلقک، یا تو نے وہ نام نازل بھی نہیں کیا، اپنے کسی ایک مخلوق میں سے بندے کو سکھا دیا، اب استأثرت به فی علم الکتاب عندک، یا تم نے وہ نام نازل بھی نہیں کیا، اللہ تم نے نام کسی کو سکھایا بھی نہیں ہے، اپنے پاس لکھ کے محفوظ کر لیا، میں تمہیں ان ناموں کا وسیلہ دے کے پکارتا ہوں، اللہ مجھے تمام غموں سے نجات دے دے۔ اس لیے پہلے بھائیو یہ دعا سب سے پہلے یقین سے کریں، نمبر 2 اہتمام سے کریں، اللہ کی حمد و ثنائیں بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، نماز کے بعد یعنی دعا کے جو اوقات ہیں ان کا اہتمام کریں، اللہ کن کن اوقات میں، جمعہ والے دن عصر سے لے کے مغرب تک اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، بدھ والے دن ظہر سے لے کے، یہ ٹائم ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتائے ہیں، اس ٹائم اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے، تہجد کے ٹائم پہ اللہ آسمان دنیا بھی آتا ہے ہمیں سننے کے لیے، اس لیے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے جب بھی دعا کرے پورے یقین سے کرے، اے نہیں کہنا کوئی سنتا نہیں سنتا یا میری سنتا کا نہیں سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ وہ چونٹی کی دعا، سلیمان علیہ السلام نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے، چونٹی کو دیکھا، چونٹی کو، وہ کیا کہتی، اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، نبی سلیمان اللہ کے نبی ہیں، دعا کرنے نکلتے ہیں، ساتھ پوری قوم ہے، اللہ سے بارش مانگنی ہے، وہاں پہنچے نبی سلیمان نے چونٹی کو دیکھا وہ دعا کر رہی ہے، اللہ اصلی تری مخلوق ہے، اللہ سانو بھی بارش کی لوڑ ہے، گرمی بہت ہو گئی ہے، اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اللہ بارش برسا دے۔ نبی سلیمان کہتی ہیں چلو واپس چلیے، اٹھو واپس چلیے، لوگوں نے کہا اب تو دعا بھی دی گئی، واپس کہاں جانا ہے؟ نبی سلیمان کہتی ہے وہ چونٹی نے اللہ سے دعا کی ہے، بارش کی دعا قبول ہو گئی ہے، بارش ہونے لگی ہے، چلو واپس چلیں۔ وہ چونٹی کی بھی سنتا ہے، بغیر وسیلے کے سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، اس لیے میرے بھائیو اللہ سے دعا ڈائریکٹ کریں، پورے یقین سے کریں، انتم موقنون بالاجابہ کہ اللہ ہماری دعا لازمی قبول کرے گا۔